الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين یا رب العالمین۔ ہمارے یہاں ایک موضوع زیر بحث رہتا ہے جس میں یہ بحث چلتی ہے کہ ذبیح جو تھے جن کو ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کرنے کی کوشش کی، نیت کی، وہ اسحاق علیہ السلام ہیں یا اسماعیل علیہ السلام ہیں۔ تو اس میں یہ بات یاد رکھیں کہ قرآن حکیم جو ہے وہ آسمانی کتابوں پر مہیمنن علیہم، ایڈمنسٹریٹو عدالت ہے، سپریم کورٹ ہے۔ ان کے جس فیصلے کی یہ توثیق کرے گی، جس واقعے کی، جس کہانی کی تصدیق یہ قرآن کرے گا، وہ حقیقی ورژن ہوگا اس کا، اور جس کی یہ تکذیب کرے گا، اس لیے مصدقا لما بین یدیہ سے پہلی جو کتابیں ان کی اٹیسٹیشن اتھارٹی یہ ہے، یہاں آئے گا وہ واقعہ، وہ زبور میں ہے یا انجیل میں ہے یا تورات میں ہے، قرآن پر پیش کیا جائے گا۔ یہاں ضمناً عرض کر دوں کہ جب آسمانی کتابوں پر یہ مہیمنن ہے، ان کا آخری جو ہے وہ فیصلہ اس قرآن کا ہے، تو حدیث پر بھی مہیمن یہی کتاب ہے۔ آسمانی کتابوں پر اگر یہ حاکم ہے تو پھر حدیث کا فیصلہ بھی یہ کتاب کرے گی۔ تو یہ مہیمنن علیہ، یہ پچھلی کتابوں پر مہیمن ہے۔ تو پچھلی کتابوں میں جو بھی ورژن جس طرح سے بھی آیا ہے، یہ کتاب کیا کہتی ہے، ہمیں تو اس کو دیکھنا ہے نا۔ ایک ہی ٹائمنگ سے متعلق ایک ہی ادارے کے مختلف سرکولیشن جب آپ کے سامنے جو ہے وہ آ جاتے ہیں سرکولرز، تو آپ کو یہ فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے کہ بھائی یہ ہیڈ جو لیٹر ہیڈ ہے وہ بھی اسی ادارے کا ہے، سائن بھی اسی کے ہیں جو ذمہ دار ہے یا آفیشل ہے، تو یہ ٹائمنگ ایک کہتی ہے کہ 8 بجے آنا ہے، دوسری کہتی ہے کہ 9 بجے آنا ہے، تیسری کہتی ہے کہ 9:30 بجے آنا ہے اور اتنے بجے چھٹی کرنی ہے، تو ہم کس کو مانیں گے؟ تو آپ یہ دیکھیں گے کہ لیٹسٹ ڈیٹ کس سرکولر کی ہے، وہ سرکولر فیصلہ کرے گا کہ آپ کو اس وقت کس ٹائمنگ کے مطابق ڈیوٹی پر آنا ہے۔ یہ کتاب وہ لیٹسٹ ٹیسٹامنٹ ہے، فائنل ٹیسٹامنٹ، اولڈ ٹیسٹامنٹ، نیو ٹیسٹامنٹ اور فائنل ٹیسٹامنٹ۔ تو اس میں کیا ہے، بات لمبی نہیں کروں گا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی رب ہب لی من الصالحین، تو اللہ پاک تو مجھے، اے پروردگار مجھے صالحین میں سے وہ بیٹا جو ہے وہ عطا فرما۔ صالح کس کام کے لیے؟ صالح کمپیٹنٹ، نبوت کے لیے۔ فبشرناہ بغلام حلیم، تو ہم نے انہیں ایک حلیم، حلم والے بیٹے کی بشارت دی۔ قرآن حکیم میں جہاں بھی بغلام علیم آیا ہے تو اس سے مراد اسحاق علیہ السلام ہے، اور بغلام حلیم جہاں آیا ہے وہ اسماعیل علیہ السلام ہے۔ فلما بلغ معه السعی، تو وہ بچہ جب ان کے ساتھ بھاگنے دوڑنے لگا، چلنے پھرنے لگا، اٹیچ ہو گیا،
قال یا بنی، ایک دن اسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرے بیٹے، اے میرے لخت جگر، انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں نے خواب دیکھا ہے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تو بھی ذرا دیکھ لے تیری کیا رائے بنتی ہے، تو کیا کہتے ہیں اس خواب کے بارے میں۔ تو یہ بیٹا صالح نبی سمجھ گئے، ابھی چھوٹے ہیں، فرمایا یا ابا تفعل ما تؤمر، ابا جی جو حکم دیا گیا ہے وہ کر گزریے۔ یہ نہیں کہا کہ جو خواب میں دیکھا ہے، پتہ ہے کہ خواب میں حکم دیا گیا ہے میرے ابا کو۔ قال یا ابا تفعل ما تؤمر، ابا جی وہ کر گزریے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، جہاں تک میرا پارٹ ہے، on my part، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والا پائیں گے، میں آرام کے ساتھ ذبح ہو جاؤں گا۔ فلما اسلما، تو جب دونوں نے سرنڈر کر دیا، باپ نے ذبح کرنے کا ارادہ کر لیا، بیٹا ذبح ہونے پر تیار ہو گیا، اس کا نام ہے اسلم یسلم اسلاما فہو مسلم۔ جب جب ہم اللہ کا کوئی حکم مانتے ہیں تو ہم کیا ہوتے ہیں؟ اسلما، سرنڈر کر دیتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے اسلام، اسلام صفت ہے۔ فلما اسلما تثنیہ کا صیغہ ہے جب دونوں نے اسلام قبول کر لیا، یعنی سرنڈر کر دیا، سبمٹ کر دیا اپنی مرضی اللہ کی مرضی کے سامنے۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور انہوں نے اسے لٹا لیا جبین کے بل، ایسے کر کے تو پھر نیچے سے کرنے کے لیے، کاٹنے کے لیے، وہ بکرے کی طرح اس طرح سے نہیں۔ آپ نے شاید فلموں میں دیکھا کہ جو گلا کاٹتے ہیں گینگسٹر، وہ نیچے سے کاٹتے ہیں ایسے کر کے، اس میں پورے زور کی ڈیپتھ ملتی ہے اس کو، بلیڈ کو۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اور ہم نے اسے پکارا کہ اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم نے تمہیں ذبح کرتے ہوئے دکھایا تھا، اس پوزیشن میں دکھایا تھا کہ تو بیٹے کو ذبح کر رہا ہے، ذبح کیا ہوا سر کاٹ کے الگ رکھا ہوا نہیں دکھایا تھا، جتنا دکھایا تھا تو نے کر دیا بس۔ قد صدقت الرؤیا، تو نے خواب پر عمل کر دکھایا۔ انا کذالک نجزی المحسنین، ہم اس طرح احسان کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں، یعنی چیز لیتے بھی نہیں ہیں، اجر اتنا دے دیتے ہیں۔ اجر کتنا دے دیا؟ بیٹا ذبح کرنے کا، بیٹا ذبح بھی نہیں ہونے دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ کسی دکاندار کو دیکھتے تھے، غریب ہے، برے حال ہیں، تو آپ اس سے بحث کر کے قیمت طے کرواتے تھے اس کی، اور اس کا حکم دیا گیا ہے، یہاں تک کہ آپ کو پسینہ آ جاتا، اور پھر اس کی قیمت طے کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے قیمت دیتے اور سودا بھی اسے دے جاتے۔ یہ احسان ہے، کذالک نجزی المحسنین۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بہت بڑی بلا تھی، یہ بہت بڑی ابتلا تھی۔ نبلوکم بالشر والخیر فتنہ، ہمیں دنیا میں بھیجا گیا اس لیے ہے تاکہ ہم تمہیں بلوئیں بالشر والخیر، برے حالات اور نیک حالات کے ساتھ۔ فتنہ، یہ کسوٹی ہے، یہ دنیا کی زندگی ساری، اس میں کوئی چیز ابس نہیں آتی، کوئی مصیبت ابس نہیں آتی، کوئی مشکل ابس نہیں آتی، کوئی غریبی امیری رونا ہنسنا کوئی ابس نہیں آتا، امتحان کے لیے آتا ہے۔ نبلوکم بالشر والخیر فتنہ وإلینا ترجعون، اور اس کا رزلٹ سننے کے لیے تمہیں ہماری طرف پلٹ کر آنا ہے۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، بہت بڑی، اللہ پاک کہتا ہے یہ تو بہت، یعنی اولاد جب اپنی جان دینا آسان ہے، لیکن اولاد کے ختنے کرانا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ہم کسی کو پکڑاتے ہیں، چچا کو پکڑا دیتے ہیں، اس کے ماموں کو پکڑا دیتے ہیں، ہم سے نہیں دیکھا جاتا بچے کا خون۔ ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ، فدیہ دیا ہم نے اسے، ہم نے حکم دیا تھا، ہم نے چھڑایا، تو پھر فدیہ کس نے دیا؟ ہم نے دیا، وہ دمبا فدیے میں دیا، ہم نے دیا کہ اس کو چھوڑ دو، اس کو ذبح کرو۔ وفدیناہ بذبح عظیم، اور ہم نے اسے ایک ذبح عظیم کا فدیہ دیا۔
وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے اس سنت کو، ذبح کی سنت کو، آخرین بعد میں آنے والوں کے لیے رکھ دیا۔ یہ ہے قربانی جو کہتے ہیں قربانی ثابت۔ یہ صرف مینا میں نہیں، یہ جہاں جہاں مسلمان ہیں وہاں وہاں ترکنا علیہ فی الآخر۔ ٹھیک، یہ واقعہ ہو گیا۔ سلام علی ابراہیم، یہ جو سلام ہے نا، یہ آپ نے دیکھا ہوگا جب عربی میچ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، کوئی گول بڑا امیزنگ ہوتا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ یا سلام، براوو، سیلوٹ ٹو یو۔ یہ وہ سلام ہے، براوو یا ابراہیم، کس شان سے تو نے، کس دل سے تو نے ہمارے حکم کو پورا کیا ہے۔ کذالک نجزی المحسنین، اس طرح ہم احسان کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں، یا من ان کی ناقدری نہیں کرتے، اس کا باقاعدہ احساس رکھتے ہیں کہ اس نے کس تنگی تکلیف سے گزر کر اس کو پورا کیا، وہ کون سی جنگ ہے جو سینے میں لڑی جاتی ہے اور پھر اللہ کے سامنے سبمٹ کیا جاتا ہے۔ انہ من عبادنا المؤمنین، وہ یعنی ابراہیم علیہ السلام ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ اس صورت میں سورہ الصافات، اس میں تمام انبیاء کے ساتھ یہ انہ من المؤمنین، انہما من المؤمنین، انہم من المؤمنین، یہ پورا تمام انبیاء کے واقعہ سنانے کے بعد یہ حکم سے۔ تو یہ آیت نمبر ہے جناب علی 100 سے لے کر 111 تک، انہ من عبادنا المؤمنین۔ یہاں قصہ ہو گیا اسماعیل علیہ السلام، ذبح ہونے سے بچانے کے لیے فدیہ دیا دمبا۔ اب بشاوہ کذالک نجزی المحسنین، ہم اس طرح احسان کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں۔ کیا؟ جو بیٹا ذبح کرنے کا حکم دیا تھا وہ چھڑا لیا گیا، اب اس بیٹے کے بدلے بیٹا دیا جا رہا ہے، یعنی ہمارے کاغذوں میں ایسے جیسے تم نے ذبح کر دیا، اب ہم تمہیں بیٹے کی بشارت دیتے، فرمایا وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم نے اسے بشارت دی کہ ابراہیم ہم تمہیں اس خوشی کے موقع پر اب بونس بھی دیں گے، بونس میں بیٹا دیں گے۔ یہ ہے واقعے کا تسلسل، اسحاق علیہ السلام ذبح کے واقعے کے بعد بشارت ان کی دی گئی، اور اس کا بھی جو تفصیلی ہے وہ واقعہ وہ آپ دیکھیں گے تو جو مزید کلیئر ہو جائے گی بات، وہ جو غمہ ہے نا، وہ جو کنفیوژن ہے وہ دور ہو جائے گی۔ جب فرشتے آئے ابراہیم علیہ السلام کو بشارت دینے کے لیے تو ان کی زوجہ جو تھیں وہ دروازے کے پیچھے کھڑی ہو کر گفتگو سن رہی تھیں کہ یہ دونوں کون ہیں، بجائے اس کے بعد میں وہ پوچھتی وہ کون ہے۔ یہ خواتین کی ایک فطری عادت ہے، آپ کے پاس کوئی آپ کا دوست آئے تو وہ چائے پانی لانے کے لیے دروازہ کھٹکھٹانے کے لیے کہ لے جائیں مہمان کو رکھیں، وہ دروازے کے ساتھ لگ کے پہلے سنتی ہیں کہ مہمان کون ہے۔ تو وہ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ، یہ دروازے کے پیچھے کھڑی ہو کر سن رہی تھی، تو جب ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے بشارت دی کہ ہم آپ کو قَالُوا لَا تَخَفْ، اچھا ہم آپ کو بشارت دیتے، یہ سورہ ہود ہے، اس کی آیت نمبر ہے 71 سے لے کر۔ فَضَحِكَتْ، تو وہ ہنس پڑی، فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ، تو ہم نے اسے بشارت دی کہ ہنسنے والی تو بھی خالی نہ جا، تو بھی خالی نہ جا۔ فَبَشَّرْنَاهَا، ہم نے اسے اسحاق کی بشارت دی، وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ، اور پوتے کی بشارت بھی دے دی، ہم تمہیں بیٹا بھی دیں گے، ہم تمہیں پوتا بھی دیں گے، اس کا نام یعقوب ہے۔ قالت یا ویلتا اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ، اس نے کہا ہائے میری شامت، میں اب جنوں گی جب کہ میں بوڑھی پھونس ہو گئی ہوں، وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا، یہ میرا شوہر، اس کی تو پلے ہی ککھ نہیں ہے، یہ تو شیخ ہے، بڑھاپے کی حد کراس کر گیا۔ ان ھذا لشیء عجیب، یہ تو بڑی اوپری بات ہے، یعنی آج تک تو سنا نہیں اس طرح سے۔ قالوا اتعجبین من امر اللہ، فرشتوں نے کہا کہ اللہ کے معاملے میں بھی تعجب کرتی ہو، یعنی اللہ
جب کوئی کہہ دے کام کرنا ہے تو اس پہ تعجب، اس پہ اسباب کی طرف نظر کرنا کہ کیسے دے گا۔ فرمایا قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، تم پر اللہ کی رحمت ہو اور اس کی برکتیں ہوں اے اہل بیت، تم اللہ کے کام پر بھی تعجب کر رہے ہو۔ انہ حمید مجید، وہ بڑے حمد والا ہے، بڑے مجد والا ہے، یعنی وہ ایسے ہی نہیں بات کہہ دیتا، اس کا ایک ڈیکورم ہے، وہ جب کہہ دیتا ہے تو پھر کر کے دکھاتا ہے۔ اچھا اب دیکھیے، اگر دوسری جگہ باقاعدہ نام لے کر ابراہیم علیہ السلام کا بھی کہا گیا کہ ان کو بشارت دی گئی اسماعیل کی، وَيَعْقُوبَ نافلہ، اور یعقوب بونس میں نے لفظ بونس استعمال کیا تھا۔ نافلہ جو ہوتا ہے وہ ایکسٹرا، وہ جو فرض ہوتا ہے اس سے ایکسٹرا، آپ ڈیوٹی کرتے ہیں، اس کا عوض جو آپ کو ملتا ہے وہ فرض ہے، آپ نے جو کیا ہے وہ بھی فرض ہے، ڈیوٹی فرض ہے، اس کی اجرت بھی فرض ہو گئی۔ آپ نے اوور ٹائم کیا، اوور ٹائم فرض نہیں، آپ کہہ سکتے میں نہیں کرتا، ڈیوٹی آپ نہیں کہہ سکتے میں نہیں کرتا۔ تو اوور ٹائم بھی نافلہ ہوتا ہے، ایکسٹرا ہوتا ہے، اس کا جو اس کے پیسے جو آپ کو ملتے ہیں وہ بھی ایکسٹرا ہوتے ہیں، ڈیوٹی سے ماورا، تنخواہ سے ماورا۔ وہ وَيَعْقُوبَ نافلہ، اور یعقوب بونس میں ہم تمہیں دیں گے، بیٹے کے بدلے بیٹا، اسماعیل کے بدلے اسحاق، اس قربانی کے بدلے، اور یعقوب بونس میں لے لو پوتا۔ اچھا اگر وہ پہلے ذبح ہونے والے تھے اسحاق، تو جب اللہ نے انہیں بتا دیا تھا کہ اسحاق کے بعد آپ کا ایک پوتا بھی ہوگا یعقوب نام کا، اور اس کے بعد پھر ان کو حکم دیا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو کہ اسحاق کو جب ذبح کرو، تو ابراہیم علیہ السلام کا آپ کیا سمجھتے کہ اتنا سینس بھی نہیں تھا کہ انہیں پتہ ہے کہ اللہ نے مجھے اس بیٹے میں سے بیٹا ہونے کی، پوتا ہونے کی، یعقوب پیدا ہونے کی بشارت دی ہوئی ہے، اس کے باوجود مجھے کہہ رہا کہ اس کو ذبح کرو، تو نورا کشتی ہو گئی نا کہ مجھے پتہ ہے یہ چھڑوا لے گا اللہ پاک، یہ ذبح نہیں ہونا ہے اس نے۔ فلم میں ہیرو کو ذبح کرنے لگے ہیں، گولی مارنے لگے ہیں، کن پٹے اور بجلی چلی گئی ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جب ہیرو آپ کو فلم کے اینڈ میں نظر آ رہا ہے، اس کے انٹرمیشن کے بعد نظر آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کو پھر گولی نہیں لگی تھی، ذبح نہیں کیا گیا تھا۔ تو جب پتہ ہے کہ ابھی پوتا ہونا ہے تو انہیں نہیں پتا کہ اللہ پاک ایویں ہی میرا امتحان لے رہا، اس نے ذبح ہونے نہیں دینا، آخر میں روک دے گا، اس لیے کہ ابھی مجھ سے آگے نسل چلنی ہے۔ تو آپ اس میں اللہ پاک کو اس طرح سمجھتے ہیں کہ اللہ پاک کو نہیں پتا کہ یعقوب ابراہیم یہ بات سمجھ جائے گا، اب چونکہ میں نے اس کو بتا دیا ہوا کہ میں تمہیں بیٹا دوں گا اور اس میں سے پوتا بھی دوں گا، وہ یعقوب نافلہ، اور اب میں اسے کہہ رہا ہوں کہ تم اس کو اسحاق کو ذبح کرو، تو اسے پتہ چل جائے گا کہ بھئی اللہ پاک ایسے ہی کہہ رہا ہے، میری تو نسل چلنی ہے، لہٰذا آخر میں اللہ روک دے گا۔ لیکن اسماعیل کے معاملے میں ایسا نہیں ہے، اسماعیل کے معاملے میں نافلہ بونس کی بات نہیں ہوئی ہے، ان کی نسل چلنے کی بات نہیں ہوئی ہے، سیدھا سیدھا حکم دیا کہ ذبح کرو، لہٰذا وہ نورا کشتی نہیں تھی، پورا یقین تھا نبی کو کہ اللہ نے ذبح کرنے کے لیے کہا ہے، ذبح ہونے والے کو بھی پتا تھا کہ اللہ نے ذبح کرنے کا حکم دیا ہے۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جی وہ کر گزری ہے جس کا حکم دیا گیا ہے، اس یقین کے ساتھ ذبح کرنے والے نے لٹایا، ذبح ہونے والے نے گردن پیش کر دی، اس لیے اللہ نے فرمایا فلما اسلما۔ تو پہلے ذبیح کون ہیں؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کے ذبح کی اس کوشش کے اعتراف کے طور پر اسے اپریشیٹ کرتے ہوئے اللہ پاک نے پھر اسماعیل کو بچا لیا، فدیہ دے کے بچایا، اور اس کے بدلے میں پھر اسحاق جو ہے وہ بیٹا عطا فرمایا، اور اس شان کے ساتھ عطا فرمایا کہ اس بیٹے کی آگے نسل چلنے کا بھی بشارت دے دی۔ وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب وَیعقوب نافلہ، بس اتنی ساری بات ہے، قرآن کا فیصلہ یہ ہے، باقی کس کا کیا ورژن ہے اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ جو سپریم کورٹ ہے اس نے فیصلہ کر دیا ہے کہ ذبیح اسماعیل تھے، ان کے ذبح ہونے کی اس میں اعتراف میں اور اس خوشی میں اللہ پاک نے احسان کے طور پر پھر اسحاق علیہ السلام کی بشارت سنائی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔